بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا خاتم النبیین۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر جو کرم فرمایا، جو رحمتیں نازل فرمائیں، جو ہمیں انعامات عطا فرمائے، ان میں سے کسی بھی انعام کا ہم اگر چاہیں بھی تو ہم تمام مسلمان اکٹھے ہو کر اگر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں، پھر بھی ان میں سے کسی بھی ایک انعام کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور انہی انعامات میں سے ایک انعام شب بارات ہے۔ عزیزان محترم، شب بارات کا تعارف یہ ہے کہ اس رات کو، جو ماہ شعبان کی 15ویں جو رات ہے، اس رات کو قرآن کریم میں لیلۃ المبارکہ کہا گیا، اور احادیث مبارکہ میں اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا، یعنی کہ ماہ شعبان کی درمیانی رات۔ تو عزیزان محترم، اس رات کو شب بارات، لفظ بارات سے تعبیر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، بارات کا مطلب ہے نجات۔ نجات، برات کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے نجات۔ تو عزیزان محترم، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے پایاں رحمت اور فضل اور کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ لاتعداد گناہگاروں کو، لاتعداد مسلمانوں کو دوزخ سے بری کر کر جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ رات ان لوگوں کی، ان گناہگاروں کی جو جہنم میں ہوں گے، ان کی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو ان کی نجات کا سبب بننے کی وجہ سے اس رات کو شب بارات سے تعبیر کیا گیا۔ اور عزیزان محترم، کچھ لوگ اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو تم عبادت کرتے ہو، اس مخصوص رات میں، مخصوص وقت میں تم عبادت کرتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، یہ تو شریعت میں اس طرح کی چیزیں تو ملتی نہیں، نہ ہی حضور کے دور میں یہ سب تھا، نہ ہی صحابہ اکرام، تابعین، نہ کسی نے یہ عمل کیے، تو تم کس وجہ سے کرتے ہو؟ اسی حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے، آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ عزیزان محترم، شب بارات کے حوالے سے خواہ وہ صحابہ اکرام ہو، خواہ وہ اہل بیت عظام ہو، خواہ وہ تابعین ہو، خواہ وہ تبع تابعین ہو، خواہ وہ اس کے بعد ائمہ فقہ ہوں، ائمہ سیاستہ ہوں، تو ان تمام ہستیوں سے ان کے اعمال جو ان لوگوں نے شب بارات میں کیے، ٹھیک ہے جی، ان کے تمام ان ہستیوں سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ اس رات کو عبادت کرنا، نوافل کی ادائیگی اور دن کو روزہ رکھنا، یہ تمام ان ہستیوں کا بھی معمولات میں سے ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی ان سب چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی کے حوالے سے اور اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی اس رات کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے مختصراً پیش کروں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ینزل اللہ تبارک و تعالی الى سماء الدنیا فیغفر لعبادہ الا ما کان من مشرک او مشاہد لاخیہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی جو 15ویں درمیانی جو رات ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ اور عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور اس بندے کے کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ عداوت رکھتا ہو۔ تو عزیزان محترم، ذرا سوچئے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے، خود اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ اور عزیزان